میلاد آپ مناتے ہیں، میلاد کیوں ضروری ہے میلاد؟ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اگر بالفرض کوئی نہیں مناتا تو اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ میلاد میں یہ چیز مائنس ہو جانی چاہیے، یہ چیز مائنس، جی ہاں، بعض ایسی چیزیں ہیں ایک ہمارے دو یہاں، چیزوں، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا میں تو کہیں نہیں، پوری دنیا میں ہے۔ جتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا، اتنے ہی اہتمام کے ساتھ آپ 12 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کریں۔ کلچرل ایک الگ چیز ہوتی ہے اور میلاد کا جو ایسنس ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ اس کو ذرا مزید اگر آپ واضح کریں تو۔ آج بھی غیر مسلم محققین اس بات کو مانتے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے نبی کریم سے اوپر کسی کی ذات۔ جو میلاد منا رہے ہیں محبت سے منائیں، جنہیں یہ سعادت نہیں مل رہی ہم انہیں بھی گزارش کریں گے کہ میلاد منا کر دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حافظ احمد ڈائریکشن پوڈ کاسٹ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب قبلہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکر گزار، آپ تشریف لائیں، ماشاءاللہ آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی جرنی کے بارے میں جاننا چاہیں گے، اب تک کی جو آپ کی جرنی رہی، آپ کی ایجوکیشن اور پھر آپ کا پروفیشن، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اللہ کریم اپنے کرم خاص میں رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا ہو۔ ہماری کیا جرنی ہوگی، بس فضل الہی میں چل رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں رکھے اور بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص عطا ہو۔ ابتداءً حفظ قرآن الحمدللہ، پھر اس کے بعد درس نظامی، ایم اے عربک، اسلامیات، پھر اس کے بعد مدرس آدمی، آپ کو پتہ ہے اداروں میں پڑھانا، تو ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ الحمدللہ درس نظامی کی تدریس کا سلسلہ رہا۔ پھر اس کے بعد تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوئی اور بس کام لیا جا رہا ہے، کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اب تو مطلب اب سے نہیں بلکہ کافی ٹائم سے پاکستان اور باہر بھی ماشاءاللہ سلسلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے۔ تو مفتی صاحب آج کا جو بیسکلی ہمارا موضوع ہے، ربیع الاول قریب ہے، تو ایک سوال ہوتا ہی ہے، سب کے ذہنوں میں آتا ہے، منانے والے بھی کرتے ہیں، جو نہیں مناتے وہ بھی کرتے ہیں، میلاد آپ مناتے ہیں، میلاد کیوں ضروری ہے میلاد، ذرا بتائیں۔ دیکھیں ضروری تو نہیں ہے، یعنی میلاد منانے میں اگر آپ ضروری سے مراد فرض یا واجب کی حیثیت لیتے ہیں تو ہم اس بات کو بیان نہیں کرتے۔ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اور اگر بالفرض کوئی نہیں مناتا تو اس پر اعتراض بھی نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک میلاد منانا امر مستحسن ہے اور عمل مستحب ہے، اور اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے آنے پہ خوشی ہوتی ہے، اور نبی کریم کی جو محبت ہے وہ تقاضۂ ایمان ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بنا پر نبی کریم کے آنے پر خوش ہونا یہ ہمارے ایمان کا بھی تقاضا، ہماری طبیعت کا بھی تقاضا، اور نبی کریم سے نسبت کی بھی مضبوطی ہے۔ لہذا میلاد منایا جاتا ہے، منایا جانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آج کے دور میں مختلف آرا ہوتی ہیں، اور ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے زعم میں اپنے آپ کو مفکر اعظم سمجھتا ہے اور مختلف دلائل آتے ہیں۔ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لیں۔ ایک بندہ ہے جو نبی کریم کے آنے پر خوش ہو رہا ہے، میلاد منانے کا مطلب کیا ہے، ذکر کی محفل کا انعقاد کر رہا ہے، نعت خواں کو بلا رہا ہے، خوبصورت آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو سن رہا ہے، تو یہ ایک اچھا ہی عمل ہے، اور لوگوں کو ایک پیغام بھی جاتا ہے کہ دیکھیں آج بھی 1450 سال گزرنے کے بعد بھی امت آقا کریم سے کیسا پیار کرتی ہے۔ تو اس بنا پر اسے بحث برائے بحث نہیں بنانا چاہیے۔ بہت لوگوں نے یہ کیا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ جو میلاد منا رہے ہیں محبت سے منائیں، جنہیں یہ سعادت نہیں مل رہی ہم انہیں بھی گزارش کریں گے کہ میلاد منا کر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر ابواب روحانیت کو کھولتا ہے اور
کس طرح ذوق و شوق نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو میں سمرائز کر کے یوں کہوں گا کہ شرعاً وجوب یا فرضیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی جو نہ منائیں تو آپ انہیں برا بھلا کہتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے, یہ الزام ہے. بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ الزام ہے, برا بھلا بھی نہیں کہا جاتا. اور جو منا رہے ہیں وہ بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. تو انہیں بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ جو منانے والے ہیں انہیں بھی بدعتی نہ کہا جائے. ہمارے یہاں فوراً فتویٰ لگا دیا جاتا ہے نا کہ جی جس نے منایا وہ بدعتی ہو گیا, جس نے نہیں منایا وہ معاذ اللہ جو ہے وہ گستاخ ہو گیا. ایسا نہیں ہے, ہمارا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے. آپ مقصد کو دیکھ لیجئے, اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ جی کیوں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر تو اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت, کوئی مذائقہ نہیں ہے, منانا چاہیے. سبحان اللہ. یعنی میلاد منانے کا مقصد محض حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار, بالکل, اور ان سے جو ہے وہ تعلق کی مضبوطی ہے. بالکل, بہت خوبصورت بات ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, جب زمانہ آگے کی طرف گزرتا ہے اور آج کل جو کہ گلوبلائزیشن کا دور ہے, ہم پوری دنیا سے کنیکٹ ہو چکے ہیں, تو ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز پک کر لے گا اور اس انداز میں سیلیبریشن شروع کر دے گا. آپ کے خیال میں بہتر, اچھا, مناسب انداز کیا ہے میلاد منانے کا؟ دیکھیں یہ بات بالکل درست آپ نے فرمائی کہ ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں. بعض لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, اور بعض لوگ وہ ہیں جو حد سے اپنے آپ کو گھرا دیتے ہیں. اس کے درمیان ہے اعتدال. عربوں کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ الاعتدال حلیۃ الرجال, کہ اعتدال جو ہے وہ مردوں کا زیور ہوتا ہے, حسن ہوتا ہے. کسی بھی چیز ہے اعتدال آپ اٹھا لیجئے تو اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو میلاد منانے میں بھی اعتدال بڑا اہم ہے. بعض لوگ میلاد مناتے ہوئے محافل میلاد کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. ہم ان کے بھی خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں رسول اللہ کا نام لے رہے ہیں تو ادب سے نام لیں, احترام سے نام لیں. نعت پڑھ رہے ہیں تو آپ کی توجہ بارگاہ رسالت ماپ کی طرف ہو. بعض ایسے لوگ آ گئے کہ اب تو وہ نعت خوانی میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ جو نعت خواں ہے اس کے اشاروں کو دیکھیں کہ اس کا ہاتھ کہاں جا رہا ہے, کہاں سے نیچے آ رہا ہے, چہرے کے تاثرات اسی کے اندر کھو جاتے ہیں. تو مقصد فوت ہو گیا. تو سب سے پہلی چیز, جب آپ میلاد کہتے ہیں تو وہ میلاد النبی ہے, تو اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ ہے. تو آپ اس کے تقدس کو قائم کریں, اس کے احترام کو ملحوظ نگاہ رکھیں, اور حد سے تجاوز نہ کریں. یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے تقدس پامال ہو. جیسے ہمارے ہاں آج کل بعض لوگ نعت خواں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر اس پر نوٹ اڑانا شروع کر دیتے ہیں. میں اس سے سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ تقدس کے خلاف ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ عمل کن کے لیے کیا جاتا تھا ماضی میں, یو نو ویری ویل. اور پھر جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کبر کا پہلو ہوتا ہے, دکھاوا ہوتا ہے. اگر آپ کو نظر دینی ہے, آپ خوش ہو گئے کہ سرکار کا ثنا خواں ہے, تو آپ اس کے قدموں میں پیسے رکھ لیجیے, تحفہ آپ نے دے دیا, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر 4 لوگ کھڑے ہو جائیں گے, پوری محفل کو ڈسٹرب کر دیں گے. جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوفت کے اندر ہیں کہ ہم سننے کے لیے آئے تھے, یہ درمیان میں دیوار بن گئے. تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں. پھر سب سے اہم بات جو آپ نے پوچھی وہ یہ کہ کس طرح منائیں. تو میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ میرے نزدیک یہ ہے کہ نبی کریم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں. بہت خوبصورت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو محافل میلاد میں ہم نبی کریم کی سیرت کو سنیں, بلکہ محافل میلاد کی تعریف یہی کی گئی, یا میلاد النبی کی تعریف یہ کی گئی کہ ایسی محفل کا انعقاد کرنا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا جائے. اچھا, اور یہ کام تو ہر جگہ ہو رہا ہے جی, ہر لمحے ہو رہا ہے, ہر مجلس میں ہو رہا ہے, ہر مجلس میں ہو رہا ہے. اچھا, اسے آپ نے سننا ہے. اب سننا کس طرح ہے, ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑی معاملہ ہے کہ اپنی علمیت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے نکات بیان کریں گے, لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ نبی کریم کے کھانے کا انداز کیا تھا, نبی کریم کے چلنے کا انداز کیا تھا, نبی کریم کے تشریف فرما ہونے کا انداز کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کلام کیا تھا, نبی کریم کس طرح اپنے غلاموں کی باتوں کو سنا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس کیا تھا, نبی کریم کے چہرہ انور پر اکثر مسکراہٹ ہوا کرتی تھی, نبی کریم نے اپنی ذات کی خاطر بدلہ نہیں لیا, اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف فرمایا وغیرہ. ان چیزوں کو بیان کرنا ضروری ہے. اب ان چیزوں کو بعض لوگ اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وہ کہیں گے ہم اگر یہ بیان کریں گے تو ہمیں محقق کون مانے گا,
تو بھائی آپ فی الوقت اپنی جو شوق تحقیق ہے اسے چھپا لیجیے. اس وقت امت کو ضرورت اس لیے ہے کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو جاننا چاہتی ہے, یقیناً نبی کریم کے اخلاق کو جاننا چاہتی یقیناً. ہے. تو جب ہمارا فوکس اس بات پر ہوگا تو پھر محافل میلاد کا نفع زیادہ ہوگا. میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ وہی والی ابحاث جو ماضی میں ہوئیں وہ آج تک چلی آ رہی ہوتی ہیں, تو بحث کا نتیجہ نہیں نکلتا. اگر آپ بحث سے کسی کو چپ بھی کروا لیں گے تو بھی وہ دل سے آپ کو قبول نہیں کرے گا. لیکن جب آپ نبی کریم کے اخلاق اور عادات کو بیان کریں گے تو اس کا دیر پا اثر ہوگا. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عادات کو بیان کریں. بیان کرنے والا بھی یہ سوچ اختیار کرے کہ میں نے یہ چیزیں اپنانی ہیں, سننے والا بھی یہ سوچ اور فکر اختیار کرے کہ میں نے یہ چیزیں اپنانی ہیں. تو ہمارا معاشرہ سیرت النبی کی روشنی میں اوپر چلا جائے گا. مثلاً میں نے ایک بات عرض کی کہ نبی کریم کی عادت طیبہ تھی کہ آپ کے چہرہ انور پر اکثر مسکراہٹ ہوتی تھی. راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سے زیادہ کسی کو متبسم نہیں دیکھا. اب جتنا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہو یا ہوتا ہے ان میں سے اکثر وہ ہوتے ہیں جو آٹو پہ سیریس ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. بیٹھے 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 آٹو موڈ پہ جا کے سیریس ہو جائیں گے. اب وہ جو سیریس غیر ضروری طور پر ہو گئے اس سے ڈسٹینس آتا ہے. اور اگر آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھا تو وہ مسکراہٹ جو ہے وہ پیغام محبت ہے, وہ پیغام الفت ہے. تو آپ نے اس عادت کو اپنا لیا. نبی کریم سیدھی جانب چلا کرتے تھے, آپ نے اس عادت کو اپنا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کو نیچی رکھا کرتے تھے, آپ نے اس عادت کو اپنا لیا. تو عملی طور پر آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. ون لائنر یہ ہے کہ میلاد منانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم کی عادات اور سیرت طیبہ کو اپنایا جائے. سبحان اللہ. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً کہیں نہ کہیں دوری اسی وجہ سے ہے کہ ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جا رہا. اچھا حضرت, یہاں پہ چونکہ آپ نے جیسے بات بیان کی کہ حضور علیہ السلام کی عادات مبارک بیان کی جائیں تاکہ لوگ اسے اپنانے کی طرف آئیں. اگر میں بالخصوص چونکہ ڈائریکشن کا پلیٹ فارم ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ان کے پیرنٹس اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے ہیں, تو اسپیشلی بچوں کے لیے آپ کیا ایک تربیتی پیغام دینا چاہیں گے کہ بچوں کے حوالے سے اس مہینے اسپیشلی تربیتی حوالے سے کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, چونکہ آپ کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے اور ڈائریکشن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے کہ آپ لوگوں نے تربیت کو بنیاد میں رکھا ہے. اور آج کے دور میں پیرنٹس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کس اسکول کا انتخاب کریں. چیلنج ہے بہت بڑا. اس کی وجہ یہ کہ ہم گھر میں بہت اچھا ماحول دیں لیکن اسکول کا انتخاب اچھا نہ ہوا تو آپ کی ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا اور آپ کے بچے خراب ہو جائیں گے. تو اسکولز کو بھی چاہیے کہ وہ صرف تعلیم کو فوکس نہ کریں, تعلیم اور تربیت کا حسین امتزاج ہو. کہ جو پیرنٹس ہیں انہیں پتا ہو کہ ہم نے اپنے بچے کو جہاں پر بھیجا ہے وہاں پر تعلیم بھی ترجیح ہے اور تربیت بھی ترجیح ہے, دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. تو اس مہینے میں خاص طور پر آپ بھی ایک یوں کہہ لیجئے مثال ہیں دیگر اسکولز کے لیے کہ وہ جس طرح مختلف مواقع پہ اہتمام کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست اہتمام کے ساتھ تمام اسکولز میں پروگرام رکھا جاتا ہے. 6 سپٹمبر پہ خاص طور پر اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. 7 سپٹمبر کو یوم دفاع کے طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح دیگر مختلف ایام آتے ہیں. تو جتنے اہتمام کے ساتھ آپ نے یوم آزادی کو سیلیبریٹ کیا اتنے ہی اہتمام کے ساتھ آپ 12 ربیع الاول کو بھی سیلیبریٹ کریں تاکہ آپ کے طلباء اور طالبات کو, اسٹوڈنٹس کو یہ پیغام ملے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے پیارے آقا کریم تشریف لائے اور ہمارے پیارے آقا کریم نے پوری دنیا کو امن کا پیغام دیا. سبحان اللہ. آپ جیسی شخصیت اس دنیا میں کوئی تشریف نہیں لائی, آپ نے دشمنوں کو بھی معاف کیا اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء کے تحت آج بھی غیر مسلم محققین اس بات کو مانتے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے نبی کریم سے اوپر کسی کی ذات نہیں ہے تمام تر اختلافات کے باوجود. تو ان چیزوں کو بیان کیا جائے, ایک پروگرام رکھ لیا جائے, اس میں سیرت کا بیان رکھ لیا جائے, نعت خوانی طلباء اور طالبات سے جو ہے وہ نعتیں پڑھوائی جائیں تو ان کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوگا اور یہ ترجیحی بنیاد پر ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بعض چیزیں مکمل توجہ کے ساتھ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم خانہ پوری کے لیے کرتے ہیں, چل چلا والا کام. بھائی
کر لیتے ہیں، بس آ گیا ہے دن تو کر لیتے ہیں، یوں کر لیا جاتا ہے. تو یہ رویہ اختیار نہ کیا جائے. جس طرح آپ نے وہ اہتمام کے ساتھ کیا، اس سے زیادہ اہتمام سے یہ کریں کہ اس کے ساتھ تو ہمارا ایک ایمان کا تعلق ہے، ایگزیکٹلی ہمارے دل کا تعلق، مقصد کتنا بڑا ہے. بالکل. تو اس طرح کے پروگرامز کیے جائیں اور سیرت کو اجاگر کیا جائے. اور ایک گزارش یہ کروں گا کہ یہ صرف اسکول کی حد تک نہ ہو، آپ یہاں پر کریں، پیرنٹس گھر میں دسترخوان پر کریں. جب یہ دسترخوان پہ جب بچے بیٹھے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات لگ رہی ہے، دلچسپ بات. کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے اور دن ربیع الاول کے چل رہے ہیں، تو والد صاحب بتائیں بیٹا آپ کو پتہ ہے 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا؟ ہمارے پیارے آقا کریم تشریف لائے تھے. کوئی ایک چھوٹی سی حدیث بچوں کو یاد کروائیں. کھانا کھاتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں فقیروں کا بہت خیال رکھتے تھے، تو بیٹا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے. جب دسترخوان پر یہ باتیں کی جائیں گی نا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. میں اسے یوں بیان کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ اپنے بچوں کی 4 دیواری کی تربیت مضبوط کر دیں. اب وہ بچے دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں گے، خراب نہیں ہوں گے. اور اگر آپ نے اپنے بچوں کی 4 دیواری کی تربیت کو مضبوط نہیں کیا، انہیں آپ بہت اچھے شہروں میں بھی بھیج دیں، وہ خراب ہو جائیں گے. 4 دیواری کی تربیت مضبوط کرنے سے مراد کیا ہے؟ نمازوں کے پابند بنائیں. چاہے آدھا رکوع تلاوت قرآن کریں، لیکن اپنے بچوں کی عادت ڈلوا دیں کہ انہوں نے روزانہ قرآن کریم اٹھانا ہے، کھولنا ہے اور اس کی تلاوت کرنی ہے. اب وہ بچوں کی ایک روحانی پروٹیکشن ہو گئی. اب فتنے آئیں گے، فسادات آئیں گے، وہ اپنی طرف مائل بھی کریں گے، تو وہ جو روحانی اثر ان کے دل پر تلاوت قرآن سے ہوا ہے، ان کا میلان ہی گناہ کی طرف نہیں ہوگا. سورہ کہف کے بارے میں ہم سنتے ہیں. بالکل، سورہ کہف یا دیگر جو بھی تلاوت کرنا چاہیں وہ تلاوت کریں. تو اس طرح اسکولز میں بھی ہو اور گھروں پر بھی ہو تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بالکل. اور مجھے اس گفتگو میں سب سے دلچسپ جو نقطہ لگا وہ دسترخوان لگا، کیونکہ عموماً ہوتا یہی ہے کہ کہا یہ جاتا ہے جب بھی تربیت کی بات ہو کہ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں، ان سے بات چیت کریں، گفتگو کریں. لیکن یہ والا مجھے شاید پوائنٹ پہلی مرتبہ سننے ملا کہ دسترخوان سب جمع ہی ہوتے ہیں، تو گھر کا دسترخوان یعنی آباد ہونا چاہیے، اس سے بڑے فوائد ملیں گے. بہت اہم ہے احمد بھائی کہ دین کی پہلی دعوت دسترخوان سے شروع ہوئی. واہ واہ، کتنی خوبصورت بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اعلان فرمایا، دعوت اسلام دی تو اس کے لیے دسترخوان سجایا. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے دعوت دی. اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا. اب آپ سوچئے کہ سوال ہے اسلام کیا ہے، اور نبی کریم فرما رہے ہیں اطعام الطعام، کھانا کھلانا اسلام ہے غریبوں کو. تو یہ جو کھانا کھانا اور کھلانا ہے نا، اس کا بڑا اہم تعلق ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی رزق کی تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی اپنے دسترخوان کو وسیع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. تم نے اپنا رزق صرف اپنی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو نہیں جوڑتے. جب آپ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کے رزق کے اندر وسعت آ جائے گی. تو دسترخوان کو تو اب گھر ترس گئے ہیں، ایک ساتھ کھانے پہ بیٹھتے کہاں ہیں. حضرت حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے. آن لائن اتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں نا کہ کوئی کہاں مصروف ہے، کوئی کہاں مصروف ہے. وہ جو ٹائم ہے نا، آج بھی بعض ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں پر کھانا سب ایک ساتھ کھاتے ہیں اس گھر میں، اور جہاں پر سب اپنا اپنا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس گھر میں 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو آپ جیسی بنیاد رکھیں گے گھر کے اندر ماحول ویسا ڈیولپ ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں، جیسے مجھے وہ یاد آ گیا خندق والا واقعہ، صحابی نے دعوت کی تھی، حضور علیہ السلام سب کو لے کر چلے گئے تھے اور پھر معجزہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بالکل وہ بات بھی مجھے سمجھ آئی کہ کیوں بڑے بزرگ اصرار کیا کرتے ہیں کہ دسترخوان کے وقت کھانے کے ٹائم پہ سب موجود ہونے چاہیے. خانقاہوں میں کیا نظام ہوتا تھا؟ جو آئے دسترخوان، پہلے کھانا کھاؤ پھر بات ہوگی. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے جی. خانقاہ بیسیکلی خانہ گہوہ ہے، یعنی یہ جو لفظ ہمارے یہاں خانقاہ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، تو یہ خانہ قہوہ ہے، یعنی قہوے کا گھر. کہ جو بندہ خانقاہ میں آتا تھا اسے قہوہ پلایا جاتا تھا، تو اسے خانہ قہوہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور خانہ قہوہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کہ وہ قہوہ پلاتے تھے، کیونکہ قہوہ قاطع النوم بھی ہوتا ہے، قاطع الشہوت بھی ہوتا ہے. تو اب سالک جب آتا تھا تو شیخ کو کیا درکار ہوتا تھا کہ تو اس کی نیند کم ہو تو ذکر زیادہ کرے، اور شہوت اسے تنگ نہ کرے تاکہ یہ روحانیت اور اذکار کی طرف مائل رہے. تو وہ پھر قہوہ پلایا کرتے تھے، اسی سے خانقاہ بن گیا. تو وہاں پر بھی خدمت کرنا، کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا، قہوہ پلانا، یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں اور یہ چیزیں نفع دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ میلاد سے گفتگو جو ہے وہ دوسری طرف ہماری چلے گئی، لیکن بہرحال بڑا ایک اچھا ایک نقطہ ملا تربیت کے حوالے سے کہ بالخصوص ربیع الاول میں دسترخوان پہ حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کا اہتمام کریں والدین. اچھا حضرت، ہم نے گلی محلوں کی بات کر لی اور نا دسترخوان کی بات کر لی، اسکول کی بات کر لی، گھر کی بات کر لی. آپ چونکہ ماشاء اللہ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں تو
اسپیشلی مدینۃ المنورہ میں آپ کا اگر اتفاق ہوا 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنے کا، میلاد کا دن وہاں گزارنے کا، تو وہاں کیا ماحول ہوتا ہے؟ اور دنیا بھر میں ماشاء اللہ آپ کی ٹریولنگ ہے، تو دنیا بھر میں کیا ماحول ہوتا ہے میلاد کو لے کر؟ کیا جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں لوگوں کے؟ پاکستان میں تو ہم دیکھتے رہتے ہیں اور عرصے سے دیکھ رہے ہیں، وہاں کے بتائیں ذرا. دیکھیں، سرکار کے عشاق یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پوری دنیا میں موجود ہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر پر چہرہ کھل جاتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے، اور اس کی آمد پر خوشی ہوتی ہے. لہذا پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کو باقاعدہ منایا جاتا ہے، اور اس کے لیے اہتمام محافل ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی یہ صرف پاکستان میں ہے، دنیا میں تو کہیں نہیں، پوری دنیا میں ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ دیکھیں منانے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے. اب جیسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 ربیع الاول کو بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے، تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی جلوس جو ہے وہ عرب دنیا میں کیوں نہیں نکالا جاتا؟ تو جلوس کا تعلق آپ کی ثقافت کے ساتھ ہے کہ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا آپ کی ثقافت میں کس طور پر شامل ہے. تو عرب دنیا میں سیلیبریشن کے اندر جلوس نکالنا شامل نہیں ہے. ہمارے ہاں شامل ہے تو ڈیفنس ڈے پر اور دیگر مواقع پر نکالا جاتا ہے، لیکن جو اس کی اصل ہے محافل میلاد کا اہتمام کرنا، وہ آج بھی پائی جاتی ہے. مدینۃ المنورہ میں ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں 12 ربیع الاول کی محفل ہوتی ہے، اور وہ کلام سنتے ہیں عربی کے اندر، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً، اور ایسا جھومتے ہیں کہ ہم بھی کیا جھومتے ہوں گے. اچھا، عرب، اچھا جی، ایسا جھوم رہے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کی خوشی میں. اسی طرح آپ امارات چلے جائیں، امارات میں بڑے بڑے عشاق موجود ہیں. عرب کی میں بات کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھیے گا کہ امارات میں جو پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں، نو، جو عرب ہیں ان کے گھروں پر آج بھی محافل میلاد ہوتی ہیں. اور بڑے بڑے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اسے مستحب قرار دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے سے یہ محافل چلی آ رہی ہیں، تو اسی لیے اس پر رسائل لکھے گئے نا. امام قسطلانی نے اسے مستحب قرار دیا، تو اس زمانے سے محافل چلے آ رہی ہیں تو اسے مستحب قرار دیا گیا. تو بڑی خوبصورت محافل کا اہتمام ہوتا ہے. البتہ ایک چیز میں عرض کروں گا جو کہ پاکستانی آڈینس میرے خیال میں آپ کی زیادہ ہے. بالکل. عرب میں جس اہتمام کے ساتھ محفل میلاد ہوتی ہے اسے اپنانا چاہیے. اچھا. یس، اس میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک توجہ ہوتی ہے، ایک تقدیس ہوتی ہے، تقدس ہوتا ہے کہ ہر بندہ یعنی پڑھنے والا توجہ کے ساتھ، احترام کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور سننے والا نبی کریم کی یاد میں کھو کر سن رہا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں جو محافل ہیں، بدقسمتی کے ساتھ بعض لوگوں نے غلطیاں کی، اور ان کی اغلاط کی وجہ سے تقدس پامال ہوا کہ ہماری جو توجہ ذات مصطفیٰ کریم کی طرف ہونی چاہیے تھی، وہ توجہ یہاں پر نظر نہیں آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر بندہ اپنے فن کا ماہر ہوتا ہے، تو وہ اپنا فن دکھانا شروع کر دیتا ہے، تو لوگوں کو مقصد سے دور کر دیتا ہے. تو اہتمام کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ پڑھیں، ایسے کلام کا انتخاب کریں کہ جو کلام جو حاضرین ہیں ان پر رکت طاری کر دے اور انہیں نبی کریم کے قریب کر دے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک نعت پڑھی جاتی تھی بہت زیادہ، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، فصیح الدین سہروردی صاحب جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. ایک جگہ پہ ٹھہر کے پڑھتے تھے، اور وہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھ آنسو بہا رہی ہوتی تھی، یا ان کی طرح جو پڑھنے والے چھوٹے نعت خواں دیگر ہوا کرتے تھے، چھوٹے سے مراد وہ چھوٹا نہیں، جونیئر یعنی کہ غیر مشہور، وہ بھی اسی توجہ سے پڑھ رہے ہوتے تھے. پڑھنے والے کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے، اور سننے والے کی آنکھ سے بھی آنسو بہ رہے ہوتے تھے. تو آج اسی مزاج کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نعت خوانی کے تقدس کو پامال کیا. اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو عرب دنیا ہمارے لیے مثال ہے کہ وہاں پر جیسا اہتمام ہو رہا ہے ویسا اہتمام یہاں پر کیا جائے، اور یہ خیال ذہن سے نکال دیا جائے کہ وہاں پر محافل نہیں ہوتی. مکہ المکرمہ میں بھی محافل ہوتی ہیں، مدینۃ المنورہ میں بھی ہوتی ہیں، جدہ میں بھی ہوتی ہیں، ریاض میں بھی ہوتی ہیں، دیگر دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں. اچھا. اسی طرح امارات کی مختلف جو علاقے ہیں، ابو دھابی ہے، وہاں پہ محافل نعت ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے عشاق ہیں. شام یمن کے اندر بڑے بڑے عشاق ہیں. تو عرب دنیا کے اندر ایک اپنا اہتمام ہوتا ہے محافل میلاد کا، اور لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں. اور جو لوگ شریک نہیں ہوتے انہیں میں گزارش کروں گا کہ ایک بار شریک ہو کر دیکھیں.
آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے. وہ حدیث میں فرمایا گیا نا کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اترتی ہے. جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اتر رہی ہے تو نبی کریم کے ذکر کے وقت کتنی رحمتیں اتر رہی ہوں گی. تو وہ کرم اور فضل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میلاد منانے کا سب سے آپ کی نظر میں مؤثر جو سیلیبریشن کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو ماشاءاللہ آپ نے دوران گفتگو اس کو بھی ڈسکس کر دیا کہ ایک تقدیس والی کیفیت ہو، سکون والا ماحول ہو. اچھا آپ نے ایک پوائنٹ چھیڑا، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا اگر آپ مزید کھول دیں، جو آپ نے ثقافت کا ایک جو فرق بتایا، کیونکہ شاید یہی وہ موقع ہوتا ہے جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں، مسٹیک کرتے ہیں مسئلے کو سمجھنے میں. تو تہذیب، ثقافت، کلچرل ایک الگ چیز ہوتی ہے اور میلاد کا جو ایسنس ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس کو ذرا مزید اگر آپ واضح کریں تو. دیکھیں اسے یوں سمجھیے کہ کوئی ایسا عمل ہے جس کی اصل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس عمل کو اپنے علاقائی انداز میں کرنا جس کی وجہ سے شریعت کے کسی حکم کو ترک کرنا لازم نہ آئے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. دیکھیں بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں قرآن کی تدوین نہیں ہوئی. حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ دیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو، اور حضرت صدیق اکبر نے جواب کہا کہ میں قطعاً وہ کام نہیں کروں گا جو رسول اللہ نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے عرض کی واللہ اللہ کی قسم یہ کام لوگوں کے لیے نافع ہے. تو آپ نے وہ کام کیا. مساجد کو پکا کیا گیا، جمعۃ المبارک کی اذان ثانی کا آغاز ہوا. تو اسی طرح محافل میلاد کا معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے، یہ جو شریعت مطہرہ سے متصادم ہے. آپ نے کوئی ایسا کام دیکھا ہے آپ سمجھتے ہو یار میلاد میں یہ چیز مینس ہو جانی چاہیے، یہ چیز مینس؟ جی ہاں، بعض ایسی چیزیں ہیں ہمارے یہاں، مثلاً خواتین میلاد کے جلوس میں چلی جاتی ہیں. میں ہمیشہ اس سے منع کرتا ہوں. بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ اہتمام کیا جاتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور مرد و عورت جمع ہو کر وہ دیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں. بعض علاقوں میں یہ ہوتا ہے. ابھی تو یہ بہت کم ہو گیا، ماضی میں ہو رہا تھا کہ وہ لنگر ہمارے یہاں جو ہے نا پھینک کر تقسیم کیا جاتا ہے. وہ تھیلیاں زمین پر گرتی ہیں، شاپرز، اور رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے. بعض لوگ نماز کا اس طرح اہتمام نہیں کرتے جلوس کے دوران اور نماز ترک ہو جاتی ہے، یہ غلط کام ہے. پھر اسی طرح جو ہے وہ نعت خوانی کے حوالے سے بعض لوگ شور شرابہ ہلہ غلہ کرتے ہیں، اس سے ہم منع کرتے ہیں. تو کچھ ایسے کام ضرور ہیں تو ہم ان کاموں کو خود منع کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں کہ دیکھو میلاد کے نام پر یہ ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس سے پہلے خود منع کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہیں. لیکن ان کاموں کی وجہ سے جو بہت ساری جگہوں پر، اکثر جگہوں پر اچھے طریقہ کار سے ہو رہا ہوتا ہے، اس پر اعتراض نہ کیا جائے. جو آپ نے ثقافت کی بات کی تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں سیلیبریشن کے مختلف انداز ہوتے ہیں. آپ اسے یوں سمجھیے کہ ہمارے پاکستان میں کتنی قومیں رہتی ہیں، شادیاں ہوتی ہیں سب کے یہاں، لیکن پنجابیوں کی شادی اور طرح کی ہوتی ہے، بالکل، سندھیوں کی شادی اور طرح کی ہوتی ہے، پختون کی شادی اور طرح کی ہوتی ہے. ان کے اپنے اپنے رسم و رواج ہیں. اصل چیز ہے نکاح. اب اس میں جو ان کے رسم و رواج ہیں وہ اپنے اپنے طریقہ کار سے ہیں. تو سیلیبریشن کا تعلق ثقافت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس ملک میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں پر انداز کیا ہے. تو ہمارے یہاں سیلیبریشن کا انداز یہ ہے کہ ہم خوش ہو کر جلوس نکالتے ہیں. اچھا، ہم جلوس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اذیت نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. اور اس دن ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ایک چھٹی کا اعلان ہوتا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور سارے مل کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا پیغام دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں دنیا کو کتنا اچھا پیغام ملتا ہے. یا یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو جلتے ہیں تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا کام کر لیا لیکن ہر سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. نیو جنریشن کتنی بڑی تعداد میں نکلتی ہے. تو وہ ایک اچھا پیغام جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، چاہنے والے، الفت رکھنے والے بڑھتے چلے. آپ کا اشارہ ویسٹ کی طرف ہے نا، جو جلنے والے. بالکل ویسٹ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مطلب بلینز آف روپیز انہوں نے خرچ کر دیا کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے نکال دیں. لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے ذکر اور محبت کو اللہ نے بلند کیا ہے. ان کا ذکر اور ان کی محبت کسی صورت نہیں نکل سکتی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، ویسے تو ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں ہم نے کور کر لی میلاد سے ریلیٹڈ. ایک آخری بات، ویسے تو ضمناً آپ نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا، لیکن میں چاہتا ہوں اس کو مزید اگر ہم تھوڑا سا ایکسپلور کریں. وہ یہ کہ میلاد بہت بڑی سطح پہ الحمدللہ پاکستان میں منایا جاتا ہے، سیلیبریشن کی جاتی ہے، لیکن ایک
اعتراض بھی ہوتا ہے نا بطور مجموعی ہماری پوری قوم پہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم پاکستانی قوم اسپیشلی جو ہے نا وہ جھوٹ بولتی ہے کاروباری معاملات میں، اسپیشلی پوری دنیا میں ایک ہمیں جو ہے وہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو جب دعوی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ اور پھر یہ سارے اہتمام ہیں اور یہ سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود یہ جو ہمارے اندر کمی کوتاہیاں موجود ہیں، یہ جو رہ گئی ہیں چیزیں چھوٹی چھوٹی تو نہیں بڑی بڑی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ہے، اور اسے یوں کہوں گا میں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. اس میں ہم سب کو اصلاح احوال کی ضرورت ہے. ہم اپنے احوال کا خود مشاہدہ کریں اور پھر اس کی اصلاح کریں. ایک طرف ہماری قوم سب سے زیادہ عمرہ کرنے والی قوم، حج کرنے والی قوم، اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والی، رشوت لینے والی اور 2 نمبری کرنے والی قوم. یہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز ہے، اور اس سے ہمارے دین کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے کہ پاکستانی یہ کرتے ہیں. تو اس لیے فرداً اپنے اندر سے برائیوں کو نکالیں اور اصلاح احوال کی کوشش کریں کہ میں نے ایک سچا سچا مسلمان بننا ہے. جیسا ظاہر ویسا باطن، جیسا دماغ ویسا قلب، یعنی دماغ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے اور قلب بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی معاشرہ ہی خراب ہے تو میں کیا کروں. تو معاشرے کا ایک فرد آپ ہے، برائی سے ختم نہیں ہوگی، اچھائی سے ختم ہوگی. آپ ٹھیک ہو جائیں تو معاشرے کا ایک فرد تو ٹھیک ہوا، آپ کو دیکھ کر دوسرا، تیسرا، چوتھا، آہستہ آہستہ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. تو چونکہ ہمارے یہاں یہ مسائل تو ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ میلاد النبی نہ منائیں. یعنی ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہم اسے یہ تو نہیں کہتے کہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دو. نماز پڑھتا رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ جھوٹ سے بچ جائے گا. جیسے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کیونکہ میں جھوٹ بولتا ہوں. یعنی جھوٹ بولنا برا کا، اور پھر داڑھی نہ رکھنا بھی برا کا. تو آپ یہ نہ کریں کہ برائی کو برائی سے ختم نہیں کیا جاتا، اچھائی سے. تو آپ کوشش کرتے رہیں. اچھا، اس میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں، میں اکثر ایک بات سمجھاتا ہوں کہ ترغیب غالب ہونی چاہیے. ترغیب غالب ہونے سے مراد کیا ہے کہ آپ مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ ریکویسٹ کریں، آپ گزارش کریں. ترغیب کا لفظی معنی ہوتا ہے رغبت دلانا. تو آپ اسے راغب کریں کہ آپ نماز پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ درود پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ تلاوت قرآن کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا، آپ محفل میلاد میں شرکت کریں گے تو یہ فائدہ ہوگا. اور سب سے اہم چیز یہ کہ یہ جو اب ہمارے یہاں بحث ہے نا، جو آپ فرما رہے تھے کہ جی اعتراض ہوتا ہے، جواب ہوتا ہے، اب اسے ختم کر دیں. اب ہمارا زمانہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے. جو منا رہے ہیں اچھا کام ہی کر رہے ہیں نا. لوگ ویسے ہی اللہ کے ذکر کے قریب نہیں آتے، رسول اللہ کے ذکر کے قریب نہیں آتے. اب جنریشن لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آ رہی ہے تو آپ اس سے منع کر رہے ہیں. تو ایک اچھا کام ہو رہا ہے، آپ اسے سپورٹ کریں. اور اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا کہ میلاد النبی کی بنیاد رسول اللہ کی محبت ہے. واہ، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آپ بھی مسلمان ہیں. تو جب محبت رسول میں وہ ایک کام کر رہے ہیں، اور کام بھی وہ کر رہے ہیں جس کی بنیاد ثابت ہے، جس کی اصل ثابت ہے، تو پھر فرع پر اعتراض نہ ہو. جو لوگ کر رہے ہیں آپ پیار محبت سے انہیں کرنے دیں، اور خوش ہوں کہ آج کی جنریشن بھی، میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے کہ 4 سال کے بچے محفل میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آنسوؤں سے رو رہے ہیں، کلام پڑھا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے کہ وہ 4 سال کا 5 سال کا چھوٹا سا بچہ، اس کے عشق رسول کی کیا کیفیت ہے؟ اسے تو اتنی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ کیفیت محسوس کر رہا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھا جائے اور اس پر اعتراض نہ کیا جائے. پیار محبت کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلیں. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، ماشاء اللہ. بہت اچھی گفتگو رہی میلاد کے حوالے سے، الحمدللہ. میں بس آخر میں یہ چاہوں گا، مفتی صاحب کے ڈائریکشن ایجوکیشنل اسٹوڈیو ہے، تو سیرت النبی حضور علیہ السلام کی سیرت اور ایجوکیشن، اس کے حوالے سے کوئی پیغام ماں باپ کو اگر آپ دینا چاہیں تو پلیز. ڈائریکشن کے حوالے سے ایک تو یہ کہ میں آپ کی تحسین کروں گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت عطا فرمائے. اور ایسے ادارے جن کی بنیاد میں تربیت شامل ہو، کہ وہ صرف تعلیم نہ دے رہے ہوں بلکہ وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہم معاشرے کو اچھے افراد دیں، وہ ادارے نعمت ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں آج یہ بہت اہم ہے کہ جو طلباء و طالبات ہمارے پاس آئیں، انہیں ہم با اخلاق اور با کردار بنا کر معاشرے میں بھیجیں. آج کے دور میں والدین بچیوں کے حوالے سے بہت پریشان ہیں.
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ماضی قریب میں سامنے آئے کہ بچیوں کے اخلاق اور کردار خراب ہو گئے وہاں کے ماحول کی وجہ سے. تو اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے نصاب میں تربیت کو شامل کریں اور تربیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں شامل کریں کہ ایک طالب علم اور ایک طالبہ کے اندر نیکی کو بیدار کریں, حیا کو بیدار کریں, شرم کو بیدار کریں, اخلاقیات کو بیدار کریں کہ جب ہمارے ادارے سے طالب علم نکل کے جائے تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا چکا ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا, اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ میں نے کسی کی عزت پر یا کسی کے مال پر نظر نہیں ڈالنی, اس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میں نے اس معاشرے کو اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بلندی پر لے کر جانا ہے. وہ ایک موٹیو لے کر, ایک مقصد لے کر اس معاشرے میں نکلے تو انشاءاللہ الجلیل اس کے فوائد ہوں گے. میں اللہ کے حضور یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے, ڈائریکشن کو مزید عروج عطا فرمائے اور سب کے لیے ایک مثال ہے کہ اچھے انداز میں کام کریں, مثبت انداز میں کام کریں اور تربیت کو بنیاد بنا کر کام کریں. تو انشاءاللہ الجلیل ایک وقت آئے گا کہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف مائل ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف تیزی سے ترقی کرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ڈائریکشن پوڈ کاسٹ میں کسی نئے مہمان کے ساتھ, کسی نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.